بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ سواد میں یوں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیاساؤ اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا ذکر دونوں بار حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا گیا، اور شاید اسی لیے بعض مفسرین نے انہیں حضرت ایوب کا فرزند بتایا ہے اور ان کا نام بشر لکھا ہے، یعنی بشر بن ایوب، جبکہ ذوالکفل ان کا لقب تھا۔ حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی؟ حضرت ذوالکفل کون سی قوم پر مبعوث کیے گئے اور آپ کا زمانہ نبوت کون سا تھا؟ نیز آپ کے مکمل حالات زندگی تفصیلاً بیان کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ اللہ کے نبی تھے جو کہ بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ شروع میں حضرت الیساؤ کے خلیفہ تھے، بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ احادیث مبارکہ میں آپ سے متعلق کچھ بھی منقول نہیں ہے، تورات اور انجیل بھی تفصیلات دینے سے قاصر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ناظرین کرام کہ ان کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو جو عبرت و بصیرت کا پہلو رکھتا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں عمومی طور پر سابقہ انبیاء کرام کے وہی حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں کوئی نصیحت، سبق یا کوئی پیغام ہو اور جس سے اہل عقل و دانش عبرت حاصل کرے، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد باری ہے، اور اے پیغمبر سابقہ انبیاء کے حالات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو اور مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت ہو۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہے، بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ان کی بابت خاموش ہیں، جبکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے تھے۔ بیشتر مفسرین اسی موقف کی تائید کرتے ہیں، تاہم بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ عدل و انصاف کرنے والے ایک دانا شخص تھے۔ مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام حضرت حزقیل کا لقب ہے، جو کہ ایک نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے۔ بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے لیکن حضرت ذوالکفل کے سلسلے میں خاموشی ہے۔ ناظرین کا نام ذوالکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیب ہے، تاہم اس کا ایک مطلب حق و انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ذوالکفل نیک اور صالح انسان تھے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیان حق و انصاف پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ کو بے حد پسند کرتا تھا، اور آپ اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے، جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کیا کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب حضرت ذوالکفل کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاؤں لے آئے جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، اور پھر انہیں
انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے حضرت الیساؤ کے خلیفہ کی حیثیت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت، انہیں شریعت موسوی علیہ السلام کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اسی لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ ابن جریر نے مشہور مفسر حضرت مجاہد سے ایک قصہ نقل کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس سے ملتے جلتے بعض آثار نقل کیے ہیں۔ بہرکیف حضرت مجاہد نے لکھا ہے کہ جب حضرت الیساؤ ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیساؤ نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت الیساؤ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت الیساؤ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا اور وہ شخص حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہی تھے۔ ابلیس مجلس کے کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ ناظرین کرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس سے عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی ہی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتا چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہیں کرنے دیا تھا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولا جائے۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔
बूढ़े ने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर अपने शैतानी अमल से घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आपने जब दरवाजा खोला तो सामने बूढ़े को खड़े देखा। इस पर आपने घर वालों से कहा, मैंने तो मना किया था कि आज दरवाजा ना खोलना। घर वालों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम हमने दरवाजा नहीं खोला। आप देख सकते हैं कि सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। आपने नजर दौड़ाई तो हैरान रह गए, वाकई दरवाजे तो सब बंद थे। अब जो आपने गौर से बूढ़े को देखा तो हकीकत हाल अया हो गई। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू इब्लीस लाइन है? वो बोला, हाँ मैं ही इब्लीस हूँ। आपने पहले मेरे चीलों को आजिज किया, वो आपको काबू न कर सके और अब मुझे भी थका दिया। मैं चाहता था कि आपको गुस्सा दिलाकर गज़बनाक कर दूं और इफ़ाए अहद में नाकाम बना दूं, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम ने 75 साल की उम्र में वफात पाई। बाज़ मुफस्सिरीन ने उनकी उम्र 95 बरस तहरीर की है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जबले कास्तियून पर आपका मज़ार है, जहाँ हर साल हजारों ज़ायरीन आते हैं। ताहम इराक समेत कई और मकामात पर भी आपसे मंसूब मज़ारात हैं। वल्लाह आलम। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।